اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتین سے تھیں۔ جمال ظاہری اور روحانی و اخلاقی اقدار اپنے والدین سے ورثے میں پایا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس قریش میں باعزت شخصیات اور دولت مند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی۔ بعض حضرات نے اپنے لیے رشتہ تک بھیجا مگر رسول اللہ بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیشکش کی جائے۔ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پیغمبر خدا کا دل چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ وغیرہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا شوہر منتخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ نہیں مانگا۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس اقدام کا نہ کرنے کی وجہ ان کا تہ دست ہونا ہے۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معین کر رکھا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ہم مل کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کریں، اور اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تہ دست کی بنیاد پر وہ شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں۔ آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، مگر انہوں نے آپ کو وہاں نہیں پایا۔ معلوم ہوا کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں اونٹ کے ذریعے ڈول کھینچ کر خرمے کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ تینوں صحابہ حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالاتر ہو۔ ہم سب آپ کے مقام و رتبہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ہے اس سے آگاہ ہیں۔ بزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کے لیے جا چکے ہیں، لیکن تمام لوگوں کی باتوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا شوہر معین کرنا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے لیے مخصوص کیا ہے۔ دوسرا اور کوئی بھی شخص اس سعادت پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس اقدام میں کیوں کوتاہی کر رہے ہیں۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو ابھارا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا۔ خدا کی قسم، تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگار ہے، اور میں بھی علاقہ مند ہوں۔ جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہے وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں دنیا اور مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواستگاری کی درخواست دیں۔
اسلام کی بحرانی کیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زب و حالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس دلی خواہش سے روک رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کے تمام اطراف اور جوانب پر غور کیا۔ ایک طرف آپ کا خالی ہاتھ ہونا اور اپنی اور تمام مسلمانوں کی اقتصادی زب و حالی اور عمومی گرفتاری دیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کی ازدواج کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی عمر 21 سال یا اس سے زائد ہو چکی تھی۔ انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا۔ اگر یہ سنہرا وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا تدارک نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پیشکش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا تھا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شعلہ ور ہوا، اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشغول تھے۔ آپ نے اونٹ اس کام سے علیحدہ کیا اور گھر واپس آ گئے۔ آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستھری عبا پہنی اور جوتے پہن کر جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھٹکانے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کون ہے جس سے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر اور شجاع انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے، اور تھوڑی دیر تک دونوں چپ رہے، اور آخر الامر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سکوت کو توڑا اور فرمایا، یا علی، گویا کسی کام کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ جس کے اظہار کرنے سے شرم کر رہے ہو۔ بغیر ہچکچاہٹ کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے، اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، میری دنیا آخرت کی پونجی آپ ہیں۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اپنے لیے کسی رفیقہ حیات کا انتخاب کروں اور خانہ دار زندگی کو تشکیل دوں تاکہ اس سے مانوس رہوں اور اپنی تکالیف کو اس وجہ سے کم کر سکوں۔ اگر آپ مصلحت دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میرے عقد میں دے دیں، تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ انور خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس کی اجازت لے لوں۔ پیغمبر اکرم جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، تم علی رضی اللہ عنہا کو بہتر جانتی ہو، وہ خواستگاری کے لیے آئے ہیں، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ جناب کی سکوت کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش و مسرور مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر مجھ سے تزویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو آگاہ رہو گے جبرائیل رضی اللہ عنہ مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کریم کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کے مراسم عالم بالا میں رشتوں کے حضور منعقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں میں تم کو گواہ قرار دیتا ہوں اور آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو پر جو آپ کے مقام و درجہ بالا تر کر دے لوگوں میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ازدواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم دیا ہے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قد مجھ سے کر دیا ہے اور میری ذرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے عقد کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا مہر ایک ذرہ کے جس کی قیمت 400 یا 480 یا 500 درہم تھی یمنی کتاب کا ایک جوڑا ایک گسفن کی کھال رنگی ہوئی حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابھی اٹھو اور اس ذرہ کو جو تم نے حضرت زہرا رضی اللہ عنہ کے لیے مہر قرار دی ہے یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تاکہ میں تمہارے لیے جہیز اور گھر کے اسباب مہیا کروں حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذرہ کو فروخت کیا مختلف روایات میں ذرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی ہے واضح رہے کہ بعض روایات کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ذرہ کو خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرہ کی قیمت لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کچھ درہم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازمات اور اسباب زندگی خرید کر لاؤ اور اس سے کچھ درہم حضرت اسماء کو دیے اور فرمایا کہ اس سے عطر اور خوشبو مہیا کرو اور جو درہم باقی بچے وہ جناب ام سلمہ کے پاس رکھ دیے گئے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے درہم کو گنا تو وہ 63 درہم تھے اور اس میں سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے ایک سفید قمیض ایک بڑی چادر سر ڈھانپنے کے لیے یمنی برقع ایک سیاہ خبریلا ایک چارپائی جو کھجور کے لیف سے بنی ہوئی 2 عدد توشک ایک میں گوسفند کی پشم بھری گئی اور دوسری میں کھجور کے پتے 4 عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنائے گئے تھے جن کو اذکر نامی خوشبودار گھاس سے بھرا گیا تھا 1 عدد چٹائی ہجری نامی 1 عدد دستی چکی 1 تانبا کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے 1 عدد چمڑے کی مشق کپڑے دھونے کے لیے 1 عدد تھال دودھ کے لیے 1 عدد پیالہ پانی پینے کے لیے 1 عدد برتن 1 پشمی پردہ 1 عدد لوٹا 1 عدد مٹی کا برتن جسے سراہی کہا جاتا ہے فرش کرنے کے لیے 1 عدد چمڑا 2 عدد کوزے 1 عدد ابا جب جناب زہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا خدا اس شادی کو مبارک کرے جس کے اکثر برتن مٹی کے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا اثاثہ ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکے گوسفند کی کھال 1 عدد مشک 1 عدد تکیہ 1 عدد آٹے کی چھلنی کتاب کا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ